ہم پڑھیں گے کلام خدا میں سے، ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب، اس کی پہلی 3 آیات مقدسہ خدا کے کلام میں سے تلاوت کی جائیں گی۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج کا جو ہمارا مرکزی مضمون ہے اس کنونشن کا، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی، اٹرنل لائف۔ اسے بائبلی تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا حصول کس طریقے سے ممکن ہے، ہمیشہ کی زندگی کون پا سکتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں پاتا تو اس کے لیے پھر بائبل کیا عذاب بتاتی ہے۔ آج کا یہ مضمون بڑا اہم اور خاص ہے۔ پہلی بات، یوحنا جو اس انجیلی بیان کو لکھتا ہے، انجیل کا مطلب خوشخبری ہے، اور جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہ خوشخبری کسی رسول کے نام کی نہیں ہے، یہ کسی پاسٹر کے نام کی نہیں ہے، یہ خوشخبری خداوند یسوع مسیح کی ہے، جسے پیش کرنے والے لوگ مختلف ہیں۔ مقدس متی، مرکس، لوکا اور یوحنا۔ یوحنا جب اس انجیلی بیان کو لکھتا ہے تو وہ یسوع مسیح کی الوہیت کو، اس کی خدائی کو بیان کرتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کے ان تمام دعووں کو لکھتا ہے جو یسوع مسیح نے کی ہے، جیسے قیامت اور زندگی میں ہوں، یہ یسوع کا دعویٰ ہے۔ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ یوحنا بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور الوہیت، ساری خدائی اس میں سکونت کرتی ہے۔ اور اس انجیلی بیان میں بارہا بار ایک لفظ ہمیں ملتا ہے، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ تقریباً کچھ دن باقی ہیں، اس کے بعد ہم ریزریکشن ڈے سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔ ریزریکشن ڈے پر جب ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے تو یہ وقت ہے کچھ دینے کا، کچھ لینے کا، یہ وقت ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا۔ خدا نے بھی ہم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ایسے وقت میں خدا نے بھی ہمیں تحفہ دیا ہے، اور وہ تحفہ اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے۔ بائبل کہتی ہے یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی بھی اور ہلاکت بھی۔ لیکن ہمیشہ کی زندگی کون پا سکتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے جو کوئی، پوری دنیا کے لیے یہ دعوت عام ہے، جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کرے گا، چاہے وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی ذات، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص کیوں نہیں ہے، وہ پہلے کیسا تھا یہ بات مانی نہیں رکھتی، جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے گا، بائبل کہتی ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔
ہمیشہ کی زندگی یہ صرف زندہ رہنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسیح یسوع کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ تو خدا کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ خدام کہتا ہے ابراہم سے کہ تم میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ خدام کے ساتھ چلنا یہ ہمیشہ کی زندگی کے حصول کا پہلا قدم ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کی تب ضرورت محسوس کرتے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ ہم ہلاک ہوں گے۔ ہم ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہر ایک شخص جس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک، ہر ایک گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں گناہ ہے۔ اس سبب سے بائبل کہتی ہے وہ ہلاک ہوگا۔ لیکن یسوع مسیح کو قبول کرنے کا اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کا ریوارڈ یہ ہے کہ اگرچہ وہ گناہ گار بھی ہے لیکن وہ بچ جائے گا یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے۔ گناہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت گناہ ہے، گر جانا گناہ ہے، خدا کے احکامات کو نہ ماننا یہ گناہ ہے، خدا کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، خدا کے خلاف بغاوت کرنا یہ گناہ ہے، مسیح یسوع کا انکار کرنا یہ گناہ ہے۔ اور جو گناہ کرتا ہے وہ مزدوری موت پاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح میں ہمیں بخشش دی گئی ہے، جو یسوع کو قبول کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، اور کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ یوحنا کے انجیلی بیان کے پہلے باب کہ جب ہم پڑھتے ہیں 14ویں آیت مقدسہ میں تو لکھا اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اس میں زندگی تھی۔ کوئی اور ایسا شخص نہیں جس کی بابت کلام خدا میں آپ شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ صحائف انبیاء کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ زبوروں کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ تمام ادیان عالم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھ میں زندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں زندگی ہے، اور جو کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے یسوع مسیح اسے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص زندہ رہے مگر خدا سے دور ہو، خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ زندگی اس کے لیے پھر زندگی نہیں بلکہ عذاب ہے۔ وہ زندگی اس کے لیے عذاب ہے۔ ہم سوچتے ہوں گے ہم ہمیشہ کی زندگی اگر یسوع مسیح سے حاصل کر لیتے ہیں تو ہم پھر مرتے کیوں ہیں؟ پھر موت کیوں ہمیں آتی ہے؟ لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دی ہے تو بائبل کہتی ہے پھر مرنا بھی ہمارے لیے نفع ہے۔ پھر مر کر بھی ہم نہیں مرتے ہیں، ہمارا بدن سو جاتا ہے لیکن وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ یسوع مسیح نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی یوحنا 12ویں باب کی 24ویں آیت میں، گیہوں کے دانے کی۔ کلام میں لکھا ہے کہ گیہوں کا دانہ، اگر آپ ساتھ بائبل مقدس آپ کے پاس ہے تو میرے ساتھ نکالیں، یوحنا 12ویں باب کی 24ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، یوحنا 12 اس کی 24ویں آیت میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ آمین۔ اگر ہمارا بدن مرتا بھی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اگر ہماری زندگی یسوع مسیح میں ہے تو پھر ہمارا مرنا بھی ہمارے لیے پھلدار ثابت ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ غیر اقوام کے نزدیک اگر آپ نجات کے تصور کو دیکھیں، آپ زندگی کے تصور کو دیکھیں، تو ان کے نزدیک نجات پانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہے۔
दाएं तरफ से चढ़ लिया जाए या बाएं तरफ से, किसी भी तरफ से चढ़ लें, हमने जाना ऊपर ही है। ये उनका तस्वर है। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल मुकद्दस के तनाजर में जब हम हमेशा की जिंदगी के हसूल को देखते हैं, उसकी तालीम को देखते हैं, तो ये तालीम हमें बताती है कि कोई निजात का दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है हमेशा की जिंदगी पाने के लिए। अगर कोई रास्ता है तो वह सिर्फ खुदाम यीशु मसीह है। ना कोई मजहब, ना रसूमात, ना कोई दीनदारी की रियासतें, यह हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती। अगर कोई हमेशा की जिंदगी हमें दे सकता है तो वो सिर्फ खुदाम यीशु मसीह है। हमेशा की जिंदगी ये है, जैसे कि हमारी मरकजी आयत है जो आपके सामने तलावत की गई थी, उसमें तीसरी आयत जो आपके सामने लिखी है वो ये है कि और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अगर हम खुदाए वाहिद को, उसके बेटे यीशु को जानते हैं, ये जानना महज सिर्फ इतना नहीं है कि नॉलेज रखना है, सिर्फ उसकी बाबत इल्म रखना है, बल्कि अपनी जिंदगी खुदाम यीशु मसीह को देना है, उसमें जिंदगी बसर करनी है। आज बहुत सारे लोग मसीहियत में तो हैं लेकिन मसीह में नहीं है। जो यीशु मसीह में है, ये ब्लेसिंग, ये बरकत, हमेशा की जिंदगी का रिवॉर्ड उसी के लिए है जो मसीह यीशु में है। कभी कभार एक खौफ हमें सताता है, एक डर हमें सताता है। हम बड़े गुनाहगार हैं, हमें तो खुदा की हुजूरी में नहीं आना चाहिए, हमें तो दुआ नहीं करनी चाहिए कि खुदा हमारी दुआ को भी पता नहीं सुनेगा या नहीं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह किसके लिए आया? इब्ने आदम आया ही गुनाहगारों के लिए है। अगर आप अपने आप को गुनाहगार समझते हैं तो आपके लिए गॉस्पल ये है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए आया है। आज बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बेटे बेटियां आज हमेशा की जिंदगी को तो वो पाना चाहते हैं, वो पतरस की तरह पानी पर तो चलना चाहते हैं, लेकिन पतरस की तरह वो सलीब नहीं चढ़ना चाहते। आज बहुत सारे नौजवान दानियल की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन शेरों की मांद में खुदाम के नाम की खातिर वो नहीं जाना चाहते। अजीजों, जरूरी बात यह है हम इस बात को जानें, हमेशा की जिंदगी जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, इसका आगाज यहां से ही हो जाता है। हम खुदाम यीशु मसीह को जब अपनी जिंदगी देते हैं तो जो यीशु मसीह का इख्तियार है, जो उसकी ब्लेसिंग्स है, वो हमारी जिंदगी पर लागू हो जाती हैं। शागिर्दों के पास सुनिएगा, कभी कभार, क्योंकि आप नौजवान सब बैठे हैं, कभी कभार पादरी साहबान हमारे लिए बड़ा अच्छा रोल मॉडल होते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने पास्टर की तरह बने। एक चीज बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह विजन इस दुनिया के अंदर लेकर आए, जब शागिर्दों ने उस विजन को अपना विजन बना लिया, तब यीशु मसीह ने अपना इख्तियार उन्हें दिया, यीशु का इख्तियार उनमें काम करने लगा। फिर जिन लोगों ने उस विजन को अपना विजन बनाया है, खुदाम की वो तमाम ब्लेसिंग्स उनकी जिंदगियों पर लागू हो गई हैं। हालेलुया। आज हम इख्तियार तो चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, आज हम वो बरकत, वो ब्लेसिंग अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, लेकिन हम उस विजन में शामिल नहीं होना चाहते। खुदाम यीशु मसीह दुनिया में ये विजन लेकर आए कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कसरत की जिंदगी खुदाम यीशु मसीह हमें देने के लिए इस दुनिया के अंदर आए। अगर बाइबल मुकद्दस में हम देखें, एक शख्स था, उसका नाम बाइबल कहती है जकाई। जकाई उसका नाम था, छोटे कद का था, यीशु को देखना चाहता था। और यीशु मसीह जब भीड़ में गुजर रहे थे, वो एक दरख्त पर चढ़ गया। आप सब इस वाक्य से बखूबी तौर पर वाकिफ हो गए, सारी कहानी से।
تو جب وہ درخت پر چڑھ گیا، خداوند یسوع مسیح گزرے ہیں، اس کی نگاہ یسوع پر تھی۔ یسوع نے ایک بڑی خوبصورت بات اسے کہی۔ یسوع نے کہا، زکائی نیچے اترا، مجھے تیرے گھر یسوع نے کہا مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، گھر جانا نہیں ہے، گھر رہنا ضرور ہے۔ بائبل مقدس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ لفظ ہے، مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ زکائی کے پاس دولت تھی، زکائی کے پاس عالیشان گھر تھا، زکائی کے پاس بیوی بچے تھے، اس کے پاس دولت کی، اناج کی فراوانی تھی، اس کے پاس عالیشان جاب تھی، لیکن اس کی جاب، اس کی ریپوٹیشن، اس کا پیسہ، اس کا عالیشان گھر، کوئی بھی چیز اسے وہ سکون نہیں دے سکی جو خداوند یسوع مسیح کے اس کے گھر میں آنے سے اسے مل گیا۔ اس نے جان لیا کہ دولت کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی، وہ صرف یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینے سے ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے اپنی دولت غریبوں کو لوٹانا شروع کر دی، کیونکہ اسے بڑی دولت مل گئی تھی جو اس کی دنیاوی دولت سے کہیں زیادہ بیش قیمتی تھی، اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ یسوع نے اس کی خوشی کو دیکھ کر کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ایک چیز کہنا چاہوں گا، ہماری زندگی میں جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر وہ چیز ہماری زندگی پر لاگو ہو گئی، اب ہم کسی بھی صورت میں ہلاک نہیں ہو سکتے۔ ایک خدا کے خادم بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ایماندار کو، اور خاص طور پر زیادہ شک ہے، گمان ہے یوتھ کے لیے، کہ ایک ایماندار کو ایماندار سے شیطان بننے میں، اس سے نافرمان بننے میں صرف ایک بال کا فرق ہے۔ آپ اپنی زندگی خدا میں بسر کر رہے ہیں، لیکن کسی بات کو لے کر آپ یسوع مسیح کے منکر ہو گئے، آپ نے مسیح کو چھوڑ دیا، آپ نجات سے غافل ہو گئے ہیں۔ پھر کیوں کر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اب بھی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے؟ بہت سارے نوجوان آج یہی چیز کر رہے ہیں، انہیں گمان ہے، وہ تکیہ کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے نیک اعمال پر، اپنی خوبیوں پر، اپنے ٹیلنٹ پر، اپنی ڈگریز پر۔ ہماری نہ کوئی ڈگری، نہ ہمارا کوئی ٹیلنٹ، نہ ہمارا معیار، نہ ہمارا پیسہ، کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کر سکتا سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اور اس نے کہا ہے، اس کی بلیسنگ تو ہماری زندگی میں جاری ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی کس ٹائم تو ہم پر ہو جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں داخل وہی ہوگا جو بائبل کہتی ہے آخر تک برداشت کرے گا، جان دینے تک یسوع مسیح کا وفادار رہے گا، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ اگر کوئی اس گمان میں ہو کہ اس نے یسوع کو قبول کیا، اس نے بپتسمہ لیا ہے، اس وجہ سے اب ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گیا، تو اب وہ جیسے مرضی زندگی گزارے، اب جیسے مرضی وہ گناہ کرے، اب جیسے وہ خدا سے دوری میں وقت گزارے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں مسیح میں چلنا ہوگا۔ خدا ابراہیم سے بھی یہی بات کہتا ہے، میں تجھے برکت نہیں، برکتوں پر برکتیں دوں گا، لیکن اس کے لیے تم میرے حضور میں چل۔ ہمیں یہ ایمان کا سفر یسوع مسیح میں طے کرنا ہوگا ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے۔ اور اس کے لیے لازم بات یہ ہے، ہم اپنے گناہ کو ترک کریں، ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں۔ 3 اس کے سٹیپ ہیں۔ پہلا ہے احساس گناہ، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز احساس گناہ، ہمیں گناہ کا احساس ہو۔ کبھی کبھار صرف احساس ہوتا ہے لیکن ہم اسے ترک نہیں کرتے۔ پہلی چیز احساس گناہ، دوسرے نمبر پر اقرار گناہ، گناہ کا احساس ہونا، پھر گناہ کا اقرار کرنا، اور تیسرے نمبر پر گناہ کو ترک کرنا، گناہ کو اپنی زندگی میں سے نکالنا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے تو اسے کیا کر، کاٹ دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی میں اپنے ہاتھ کو کاٹ دے، بلکہ اس سے مراد یہ
जो चीज तुझे खुदा की बादशाही में दाखिल होने से, तुझे हमेशा की जिंदगी पाने से रोकती है, उस अपनी कमजोरी को अपनी जिंदगी में से निकाल दे, उसे अपनी जिंदगी से तू दूर कर दे। और तौबा अगर बात की जाए, तो मैं तौबा की एक डेफिनेशन करता हूं कि तौबा एक दीवार है हमारी पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी के दरमियान में। इसका मतलब यह है, हम वापस फिरकर अपनी पुरानी गुनाह भरी जिंदगी की तरफ ना जाएं। कभी कभार गिला हमें अगर पास्टर से हो जाए, चर्च से हो जाए, हम अपनी वापस उसी गलाजत में, उसी नजासत में हम वापस चले जाते हैं। क्या हमने हमेशा की जिंदगी पास्टर से पानी है या खुदाम यीशु मसीह से? सबसे बढ़कर जरूरी बात है हमारी वफादारी खुदाम यीशु मसीह के साथ हो। अगर यीशु मसीह के साथ हमारी वफादारी है तो फिर हम हमेशा उसमें कायम रहेंगे, और जो कायम रहेगा फिर उसके लिए मरना भी नफा है। उसके लिए मरना भी, वो फिर मर के भी नहीं मरेगा, वो मर के भी नहीं मरेगा, लेकिन जो बाइबल कहती है आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। वक्त को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जितना वक्त दिया गया था वो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, इसमें एक आखिर पर बात कहना चाहूंगा। आज हमारे बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां अपने ईमान के मुनकर हो रहे हैं, अपने ईमान में समझौता कर रहे हैं। आप दुनिया में रहते हुए तो स्टेबल हो सकते हैं, रुपए पैसे वाले हो सकते हैं मसीह का इनकार करके। बाइबल कहती है खुदा सब पर मेहरबान है, अपना सूरज नेक और बद दोनों पर चमकाता है, लेकिन कोई भी यीशु मसीह का इनकार करके, यीशु से दूर होकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। वो हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता। इसका हसूल अगर मुमकिन है तो सिर्फ खुदामद यीशु मसीह के वसीले से है। इसलिए अपनी जिंदगी खुदामद यीशु मसीह को दें और उससे हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल कर ले। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदाम इस कलाम के वसीले जो हमने सुना है, खुदाम में कसरत की बरकत और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।